صل يا ربي على طه الأمين رحمة أرسلته للعالمين وعلى آل النبي أجمعين فبهم نرجوك أحسن ختمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں دیکھتا ہوں میں چرچا یہی ہے، جہاں دیکھتا ہوں میں چرچا یہی ہے، حبیب خدا ہی کی محفل سجی ہے. محمد کی آمد پہ سارے فرشتے، محمد کی آمد پہ سارے فرشتے ادب سے کھڑے ہیں، یہی بندگی ہے. حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ تمام مومنین کو بہت بہت مبارک ہو. اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. آپ نے فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد. اس گھرانے کے چھٹے محمد کی ولادت کے مہینے کے مطابق ہم نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ علم و حکمت کے وہ مینار کہ جس کے سامنے تاریخ عالم آج بھی دھنگ ہے. آپ علیہ السلام کی عظمت و بزرگی کا کیا کہنا، اور کیا کہنا کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کے لیے جناب فاطمہ مسمات بام فروہ بنت قاسم جیسی جلیلہ، مکرمہ اور عظیم بیوی کے شکم کو منتخب کیا. آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ کے بارے میں فرمایا، میری والدہ ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کیا، جنہوں نے احسان اور نیکوکاری کی، اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. جناب ام فروہ نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کئی احادیث روایت کی، جن میں سے ایک یہ ہے، اے ام فروہ، ہم اپنے شیعوں کے لیے دن و رات میں 100 مرتبہ دعا کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس چیز پہ صبر کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، اور وہ اس چیز پر صبر کرتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے. آپ علیہ السلام کی والدہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو اکثر ابن المکرمہ یعنی صاحب تکریم خاتون کا بیٹا کہہ کر یاد کیا جاتا ہے. آئیے میں آپ کا تعارف آج اپنی گیسٹ سے کراتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رقیہ نجوی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ کی دعا الحمدللہ. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کو بھی مبارک ہو. خیر مبارک. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ ہماری بچیوں نے کچھ بہت ہی کلرفل اور یونیک سی ایک پریزنٹیشن بنائی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے علوم اور ٹاپکس کے حوالے سے. تو آج جو ہمارے 2 ٹاپکس ہیں ان میں سے ایک طب اور دوسرا ادب ہے. ماشاءاللہ. ہم اس پروجیکٹ کی طرف چلتے ہیں اور پھر واپس آ کے اس کے بارے میں ڈسکشن کریں. ضرور. اب ہم اپنے پروجیکٹ کو آگے لے کے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا ٹاپک ہمارے انتظار میں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ولا، آپ نے یہ بکس یہاں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ ہوا میرا ٹاپک ہی کچھ ایسا ہے، میں امام جعفر صادق اور ادب یعنی لٹریچر پہ کچھ کام کیا. اچھا، یہ بکس کس بارے میں؟ یہ صرف اور نحو کی ہے اور یہ لغت کی ہے، یہ عربک لٹریچر کے بارے میں. اوہ لٹریچر، یہ تو میرا بھی فیوریٹ سبجیکٹ ہے، ذرا ڈیٹیلز بتائیں. شور. امام علیہ السلام نے کہا کہ ادب ایک ایسا لباس ہے جو انسان کی بول چال یعنی تحریر کو پہنایا جاتا ہے تاکہ اس میں مزید نکھار اور اٹریکشن آئے. اور امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ یتیم وہ نہیں جو جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے محروم ہو. امام نے پہلی دفعہ نثری عبارات یعنی کمپوزیشن کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی اپریسیشن کے لیے انعامات کا رواج ڈالا. امام نے صرف اور نحو کی تعلیم عام کی تاکہ قرآن میں لوگ انٹرسٹ لیں، اور ان کے شاگرد تھے ابان بن تغلب. تھینک یو ولا، آپ نے امام کے علم کو جاننے کی کوشش کی. اب ہم آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبا، آپ کا سبجیکٹ کیا ہے؟ میرا ٹاپک طب ہے جس کو آج کل میڈیسن کہتے ہیں. اچھا، تو آپ نے یہ ٹاپک کیوں چوز کیا؟ کیونکہ مجھے اس ٹاپک پہ بہت انٹرسٹ ہے اور میں لوگوں کو بھی بتانا چاہتی تھی کہ یہ جو ہمارے امام نے صدیوں پہلے جو بات کی تھی سائنس اب اسے پروف کری ہے. اچھا، اور یہ جو آپ نے ماڈل بنایا ہے یہاں پہ، اس کو بنانے میں آپ نے کسی سے ہیلپ لی یا پھر آپ نے خود ہی سارا بنایا؟ نہیں، میں نے خود تو نہیں بنایا، میں نے اپنے بابا سے تھوڑی ہیلپ لی تھی، جیسے کہ وہ بھی ڈاکٹر ہیں اور میں لوگوں کو بتانا چاہتی تھی اس ماڈل کے ذریعے کہ وہ بھی اس ٹاپک پہ انٹرسٹ لیں. اچھا، اور آپ نے اس ماڈل میں شو کیا کیا؟ جس طرح کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بیمار شخص سے شوئیں تندرست شخص پہ پڑیں تو تندرست شخص بھی بیمار ہو سکتا ہے.
اسی بات اور ان سیلز کو مارنے کے لیے ہمارے سائنسدانوں نے یہ اینٹی بائیوٹکس بنائی. اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے سائنسدانوں نے تحقیق چلائی جس میں انہوں نے 2 زندہ عضو لیے, ایک دل اور ایک گردہ. دل تندرست عضو تھا اور گردہ بیمار, اور ان کو ایک کو سلیکا میں رکھا اور ایک کو شیشے پہ, اور تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ دل بیمار ہو چکا تھا کیونکہ گردے کی شعاعیں دل پہ پڑی تھیں. اور اب یہ بات پروف ہو گئی ہے, سائنسدان سب مانتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق کی بات. تھینک یو سو مچ صبا, آپ نے اتنی اچھی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. جی تو کیسے لگی آپ کو ہماری پریزنٹیشن؟ ایز یوزول بہت اچھی ماشاء اللہ, اور بہت دونوں ٹاپکس بھی بہت زیادہ یونیک اور بہت کم ذکر کیے جاتے ہیں. بہت کم ذکر کیا جاتا ہے, بالکل. تو آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارا پہلا ٹاپک جو ہے وہ ادب ہے. جی ٹھیک ہے. ہم ادب کو جس طرح سے لیتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے انٹائرلی اسلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر میں. تو میرا آپ سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ امام نے ادب کو کس طرح سے بیان فرمایا, اور امام علیہ السلام کے نزدیک ادب کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ دیکھیے, ادب سے مراد امام کی یہ ہے کہ آپ نے جس طرح خود بہت خوبصورت اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ جس طرح انسانی لباس انسان کو خوبصورت بناتا ہے اور اس سے وہ آراستہ ہوتا ہے, اسی طرح تقریر اور تحریر کا بھی لباس ہے جو اسے پرکشش بناتا ہے, اور وہ لباس ادب ہے. ٹھیک, یعنی بات تقریر کے ذریعے سے ہو یا تحریر کے ذریعے سے ہو, جب وہ خوبصورت پیرائے میں ڈالی جائے ایک اچھی سوچ کے ساتھ, جس طرح آپ نے فرمایا کہ ادب کو علم سے جدا نہیں کیا جا سکتا, لیکن علم کو ادب سے جدا کیا جا سکتا ہے. یعنی وہ ادب کہ جس کے اندر کوئی انفارمیشن نہ ہو, کوئی علم نہ ہو, روح کی غذا نہ ہو, آپ نے اس کو ادب قرار نہیں دیا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر گیا ہو, میرے نزدیک یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے دور ہو. تو اتنی خوبصورت, یعنی جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے غزلیں, شعر و شاعری یا نثر پارے پڑھنا, یا ایسا جو مقصد اور کنسٹرکٹیو ہو, جس کو تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. ایگزیکٹلی, اور جو انسانی سوچ کو ایک اچھی ڈائریکشن دے, جس میں انفارمیشن بھی ہو, جو روح کو تراوت اچھی نشاط دے سکے, اس کو فرمایا کہ وہ ادب کے زمرے میں آتا ہے. اچھا, اور امام علیہ السلام کی ادب کے میدان میں کیا ریولوشن, کیا امام علیہ السلام نے ایسا کیا کہ ادب کو بالکل مختلف پیراہے میں دیکھا ہے آپ نے؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا بیان کریں گے کہ امام علیہ السلام کے نزدیک کیا مقصد تھا ادب کا؟ دیکھیے, امام کا پہلا اور سب سے الگ قدم جو ادب کے میدان میں تھا, گرچہ اس سے پہلے اس کا وجود تھا. دور جاہلیت میں عرب قوم بہت زیادہ شعر و شاعری اور ادب رکھتی تھی, لیکن علم سے بے بہرا تھی, بے روح ادب, غزل گوئی کی طرف. ٹھیک, یعنی ان کے اندر صرف شعر گوئی تھی, لیکن کسی اچھے مقصد کے لیے نہیں. مثلا جانوروں کے لیے وہ شعر کہتے تھے, علاقے کے لیے یا کسی عورت کے زیبائی یا حسن کے لیے, جو بے مقصد ہے. جب اسلام آیا تو اسلام نے ادب ہی کا ہتھیار ہاتھ میں لیا. قرآن معجزہ ہے, اور قرآن کے اندر جو خوبصورتی پائی جاتی ہے وہ ادب ہی ہے کہ جس کے آگے سب نے سر جھکا دیا. بس اس وقت جو چیز بہت زیادہ عام تھی وہ شعر گوئی تھی, اشعار کی صورت میں تھی. نثر کو اتنی زیادہ ترویج نہیں ملی تھی. امام نے نثر کو, جو جس طرح امام علی علیہ السلام کے خطبات ہیں یا دعائیہ کلمات ہیں, یا جو اس زمانے کے لوگوں نے جو تحریریں لکھی, آپ نے اس کو ترویج دینے کی کوشش کی. یہاں تک کہ اس سے پہلے یہ رواج ضرور پایا جاتا تھا کہ جو لوگ شعر کہتے تھے انہیں انعامات دیے جاتے تھے, لیکن نثر لکھنے والوں کو اور کہنے والوں کو کوئی انعام سے نہیں نوازا, یعنی وہ اسے تحسین کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. لیکن جب امام علیہ السلام کا دور آیا تو آپ نے نثر کی ترویج دی اور لوگوں کو اس طرف راغب فرمایا کہ ہمیں اپنی تحریر کو بھی خوبصورت بنانا ہے. کیا ادب کو عزت اور مرتبے کا مقام نہیں حاصل تھا اس زمانے میں, اور امام علیہ السلام کی نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا؟ عزت تھی, شعراء کو بہت احترام سے بھی دیکھا جاتا تھا, نثر گوئی کو نہیں تھی. نثر گوئی کو اتنا سراہا نہیں جاتا تھا. امام نے اس کی طرف توجہ دلوائی اور ان کو انعام دیا گیا, جو لوگوں کے لیے بہت حیرت کی بات تھی کہ نثر کہنا بھی کوئی کمال ہے. مثلا کیا اس کے لیے بھی کچھ ہے, مثلا کوئی اچھی عبارت کہی جائے یا بولی جائے یا اچھی خطابت کی جائے, اس کے لیے کوئی انعام یا اس طرح سے حوصلہ افزائی نہیں ہوتی تھی, شعراء کے لیے تھی. تو امام نے
اس طرح سے اس چیز کو آگے بڑھایا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. میرا خیال ہے کہ جتنے بھی سامعین ہیں یقیناً انہوں نے آپ کے ادب کو جس طرح سے آپ نے ڈیفائن کیا امام علیہ السلام کی نظر سے، یقیناً انہوں نے اس چیز کو بہت سراہا ہوگا اور بہت زیادہ پسند کیا ہوگا. اللہ کرے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ کچھ مقصد، کچھ اچھی سوچ ہر ایک بالکل، نے کچھ حاصل ایسا کیا ہو. بامقصد حاصل کیا جائے کہ جس سے ہم اپنی زندگیوں میں لے جا کر کچھ بامقصد کا تعمیری کام بھی سر انجام دے سکیں. دوسروں کے ساتھ ساتھ ہم دونوں نے بھی انشاءاللہ. بالکل، انشاءاللہ انشاءاللہ. اس کے بعد ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا جو ہمارا ٹاپک امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں آج ہے وہ ہے طب کے حوالے سے. آپ نے پریزنٹیشن بھی دیکھی، بچوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ وہ اس چیز کو زیادہ بہت بہتر طریقے سے ایکسپوز کر سکیں کہ طب امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا مراد ہے. ایک سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ طبیب تو ہر دور میں موجود ہوتے ہیں اور ہر بندہ بشر کو اس کی ضرورت بھی پڑتی رہتی ہے ساتھ. تو کیا امام جعفر صادق علیہ السلام جسمانی اور روحانی جو طب تھا، جس طرح بچوں نے اس چیز کو پروجیکٹ کو ڈیفائن کیا، کیا آپ اس کو اور بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتی ہیں تاکہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ اس چیز کو جان سکیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر میں طب سے کیا مراد ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ماشاءاللہ. دیکھیں، امام جو ہوتے ہیں وہ دو چیزوں کے طبیب ہوتے ہیں، ٹھیک، ایک جسم کے بھی روح کے بھی. روحانی وہ طبیب ہیں، شفا بخشتے ہیں، لیکن جسمانی میدان میں بھی ان کا کردار سب سے بالا تر ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے وہ معیار طب کا بتایا کہ جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی جسم سے انسانی علاج کرنا، ٹھیک. یعنی ہمیں کسی دوسرے طبیبوں نے جڑی بوٹیوں کا سہارا لیا یا پھر دوسرے مائیات کا جو آس پاس پائے جاتے ہیں، یا غذا کا یا سبزیوں کا یا پھل کا پرہیز کا، لیکن امام جعفر صادق کی طب کو ابھی ہم ڈسکور کر رہے ہیں. یعنی ان کی احادیث کو، طبی احادیث کو ابھی بھی ہم نہیں سمجھے. یعنی ہم ایک طرح سے پروسیس میں ہیں سمجھنے کے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ کو زیادہ اپنے حافظے کو زیادہ تیز کرنا چاہتے ہو تو سجدے کی حالت میں چلے جاؤ. اس طرح تمہارے سر کی جو فاسدات ہوتے ہیں، جو تمہارے سر کے لیے غیر ضروری مادے ہیں، وہ کم سے کم ہوں گے، تمہارا حافظہ تیز ہوگا، تمہاری بینائی زیادہ بہتر ہو جائے گی، اور جو سائنس کا پرابلم ہے وہ حل ہوتا ہے. بس یہ ساری چیزیں، کیونکہ آپ جانتی ہیں، سب کو اس بات کا تو پتہ ہے کہ 5 سینسز میں سے جو ہیں وہ 4 سینسز ہمارے سر کے اندر ہیں، ٹھیک. یعنی ہم بہت زیادہ سر پر ڈپینڈنٹ ہیں، اور سر کی ہی وجہ سے ایک طرح سے کنٹرول پینل ہے ہمارے جسم کا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی بیماریوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ وقت سجدے میں گزارو. سبحان اللہ. ٹھیک، کہ یہ تمہارے جسم کو سب سے زیادہ فائدہ اس حالت میں ملتا ہے. تو آپ نے جسم کے ذریعے سے ہی طب کو روشناس کروایا، جو بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور انسان ابھی تک اس مقام تک پہنچا ہی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے ہی فائدہ اور بہتری چھپی ہوئی ہے واقعی میں. بالکل لیکن وہ کچھ پوشیدہ اسرار ایسے ہیں جو ہمارے سامنے آنے میں شاید بہت ٹائم لگے، یا ہمیں اس معراج پہ پہنچنے میں بہت ٹائم لگے. بہت ٹائم. ہم چاند پر پہنچ گئے لیکن ان کی معرفت اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کر سکے. اچھا، طب کے حوالے سے امام علیہ السلام اور ان کے شاگرد مختلف جو بھی ان کے زمانے میں موجود تھے، انہوں نے اس چیز کو فردر جو ڈسکوریز تھیں، جیسا کہ امام علیہ السلام کو فادر ڈسکوریز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ امام علیہ السلام کو فادر ڈسکوریز، آپ نے بہت سی ڈسکوریز کی، تو آج جو میڈیکل سائنس ہے اس سے کیا لنک ہے امام علیہ السلام کی؟ دیکھیں، ڈسکوریز ہم جیسوں کے لیے کہا جا سکتا ہے، ٹھیک. تو آپ تو ہر چیز کو جانتے تھے بہت اچھی طرح، ہمیں باخبر کیا. جو ابھی ہم ایک چھوٹی سی مثال، میں لمبی چوڑی بحث میں نہیں جاتی، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو وہ روتا ہے، ٹھیک. اور اس کا رونا اس وجہ سے ہے کہ وہ بالکل اجنبی دنیا میں آتا ہے، اور وہ بالکل اجنبی ہے، وہ نہیں جانتا، اس کے لیے یہ دنیا بہت بڑی ہے اور وہ خود بہت چھوٹی سی ایک مخلوق ہے. اور اس کے لیے جو ایک دم سے چینج آتا ہے کہ وہ اپنی دنیا سے نکلتا ہے، یہ ایک طرح سے انتقال ہے نا، شفٹنگ ہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف. تو وہ جب جیسے ہی آتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اتنی آوازیں نہیں سنی ہوتی، وہ ہوا کے جھونکے اس نے پیٹ میں محسوس نہیں کیے ہوتے، اور بہت سی تبدیلیاں. بس
امام نے فرمایا جب بچہ روتا ہے تو اس کو فوراً ماں کی لیفٹ سائڈ پر لٹا دیا کرو. اور ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ ماں اور بچے کی ناف کاٹنے سے پہلے اس کے کان میں اذان کہو. امام کی حدیث ہے کہ اس کے کان میں اذان کہو اور اس کے بعد ناف کاٹو. وہ اس دنیا میں داخل ہونے سے پہلے پیغام توحید و رسالت کو سنے. ٹھیک، آپ نے یہ بات کہی، لیکن آج یہ کہتے ہیں کہ بچے کی صحت کے لیے، بچے کے بہتر باڈی سسٹم کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب اس دنیا میں آئے تو اپنی آخری غذا کو ماں سے حاصل کرے اس دنیا میں آنے کے بعد، اور پھر کچھ لمحات اس ناف سے منسلک رہے اور پھر اس کے بعد اس کو کاٹا جائے. یعنی وہ فوراً نہ کاٹ دی جائے، ٹھیک، اور پھر اس کو لیفٹ سائڈ پر لٹایا جائے. یہ جو کہتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ جب ناف دیر سے کاٹی جاتی ہے تو انسانی جو سسٹم ہے وہ بہت بہتر کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے بھی ایک دم سے سڈنلی سب کچھ چھن جانا نہیں ہوتا نا، تھوڑا انہیں بھی ٹائم ملتا ہے. اور دوسرا یہ لیفٹ سائڈ پہ لٹانے کا یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جو بات سب سے زیادہ جو آواز سنتا ہے وہ دل کی دھڑکن ہے. ٹھیک، تو وہ جب لیفٹ سائڈ پر لیٹتا ہے تو وہ ماں کی دھڑکن کو سن کر اسے مانوسیت ایک دم سے ہوتا ہے کہ ہاں یہ وہی آواز ہے جو میں اپنے پچھلے عالم میں سنتا تھا، تو وہ سکون میں آ جاتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے یقیناً اس بحر بے قرار کے سامنے ہم تو ایک قطرہ، ایک بوند بھی نہیں اس کا بیان کر سکتے. بے شک یہ وہی بیان کر سکتے ہیں جن کو خدا نے خود تعلیم عطا کی ہو. بے شک بے شک بے شک، واقعی میں بے شک. اب چل کے ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ کو فارمیٹ کا پتہ ہے، ہمارا ایک روڈ شو ہے، اس کو نور زہرا جو ہے وہ ہوسٹ کرتی ہیں. جی، تو آئے چل کے دیکھتے ہیں کہ آج روڈ شو میں ہمارے لیے کیا ہے. ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کچھ چند سوالات آپ سے اس ایگزیبیشن کے متعلق کرنے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنے زیادہ انہوں نے علوم اتنے خوبصورت انداز میں شو کیے ہیں، کون سا علم ہے جو آپ کو بہت متاثر جس نے کیا ہو؟ میرے خیال میں کوشش تو بچوں نے بہت اچھی کی ہے. ایک نارمل آدمی کو تو ہر علم کے بارے میں تھوڑی تھوڑی معلومات ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. یہ بیسیکلی سورس ہیں ہمارے لیے ساری. یہ ہماری زندگی میں روشنی پھیلاتے ہیں. اب اسپیشلائزیشن تو کوئی کوئی کرتا ہے کسی علم میں، لیکن تھوڑا بہت ہر پڑھے لکھے انسان کو ہر علم کے بارے میں تعارفی طور پہ تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کون سا علم کیا کام انجام. نیو جنریشن کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی ثابت ہوگی ایگزیبیشن؟ بالکل اس طرح یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ آپ نے توجہ ڈائیورٹ کی، ایٹ اے گلانس لوگوں نے بہت کچھ دیکھ لیا. اچھی کوشش ہے یہ، اس کوشش میں اور اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس طرح یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ کم وقت میں زیادہ معلومات حاصل ہوگی. اچھا، ائمہ معصومین علیہ السلام کی شہادت اور ولادت کو آپ کس طریقے سے مناتی ہیں؟ گھر میں اہتمام کرتی ہیں، نیاز بانٹتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ اصل تو طریقہ ان کے منانے کا یہی ہے کہ ان کی زندگی کو، ان کی لائف کو، ان کے کام کو دہرایا جائے اور پھر اس کے بعد ظاہر پہ اپنایا بھی جائے تاکہ ینگ جنریشن بھی اس سے آگاہ ہو. باقی نظر نیاز وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے پوری تاریخ کو بچوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے دہرایا جائے اور پھر ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ایگزیبیشن آپ کو کیسی لگی ہے؟ بہت اچھا ہے، بہت اٹریکٹیو ہے، بہت پسند آیا. اس کے اندر کون سا علم ہے جو آپ کو بہت متاثر کیا اور بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا گیا؟ ہم ویسے تو جتنے بھی علوم ہیں بہت اچھے لگے، اور اس سے پتہ لگا کہ ہمارے ائمہ نے تمام علوم کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے ائمہ نے رکھی ہے. لیکن چونکہ سائنس میں زیادہ انٹرسٹ ہے تو مجھے زیادہ کیمسٹری اور علم فلکیات جو ہے وہ زیادہ اچھا لگا، اور اس کے بارے میں جتنے فیکٹس لکھے ہوئے ہیں وہ زیادہ پسند آئے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بے شمار اوصاف ہیں، جیسے صبر ہے، استقامت ہے، عبادت ہے، سخاوت ہے، بے شمار ہیں، ان کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. کون سا ایسا آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری آج کل کی خاتون میں ہونا چاہیے جو آج کل نہیں آپ کو لگتا کہ ہے، اور بنیادی وہ چیز ہے؟ جی دیکھیں، ائمہ کی جو زندگی ہے وہ تمام، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے. لیکن ایک خاتون ہونے کے ناطے میرا خیال ہے کہ آج کی عورت کے اندر صبر اور استقامت اور ایثار جیسے یہ اوصاف نمایاں ہونے چاہیے. اور یہ سمجھتے ہیں آپ کہ نیو جنریشن کے لیے ایک خوبصورت یہ ایک بہت ہی سورس آف موٹیویشن ہوگی؟ بالکل. میں چونکہ اس ایگزیبیشن میں رہی ہوں اور میں نے تمام جتنے بھی یہاں ٹاپکس دیے ہوئے ہیں
سب کو دیکھا، سب کو پڑھا، اور اس میں بنیادی جس طرح سے علوم کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی جو بیسکس ہیں وہ ہمارے ائمہ نے دی ہیں، اور بہت سے ایسے مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو ویسٹرن سائنٹسٹ ہیں سب انہی کا کمال ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے ائمہ نے تمام علوم کی بنیاد بیسیکلی بیس تو امام ہی تھے. بالکل، اور اسی سے پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارا جو مکتب ہے وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل دین ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی. چلیں شکریہ. کیسا لگا آپ کو ہمارا روڈ شو؟ بہت اچھا، ماشاء اللہ. مختلف لوگوں کی آرا لے کے، مختلف لوگوں کی باتیں جان کر بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کا موقع ملتا ہے. جی بالکل. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ، آپ لوگوں نے بلایا اور اتنے خوبصورت پروجیکٹ کا مجھے حصہ بنایا. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، اور میرے لیے فخر کی بات ہے کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ جاننے اور سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اور اللہ کرے کہ میں اس کو فالو کر سکوں اور اس پہ عمل کر سکوں اور اس تمام چیزوں کو اپنے لیے یوٹیلائز کر سکوں اپنی آئندہ زندگی میں. الہی آمین. ضرور، میرے لیے دعا گو رہیے گا. ضرور، انشاءاللہ. بہت شکریہ. اب آئیے چل کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ کو میرے خدا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. مجھ کو میرے خدا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اس گنہگار پر بھی نگاہ کرم، خاتم الانبیاء اور کیا چاہیے. اس گنہگار پر بھی نگاہ کرم، خاتم الانبیاء اور کیا چاہیے. جس نے مانگا ہے جو ان کے دربار سے، مل گیا اور کیا چاہیے. جس نے مانگا ہے جو ان کے دربار سے، مل گیا اور کیا چاہیے. سرور انبیاء آپ کے شہر میں، آئے میری قضا اور کیا چاہیے. سرور انبیاء آپ کے شہر میں، آئے میری قضا اور کیا چاہیے. صلی یا ربی علی طه الامین، رحمت ارسلته للعالمین، وعلى آل النبی اجمعین، فبهم نرجوك أحسن ختمنا. صل يا ربي على طه الأمين، صل يا ربي على طه الأمين، رحمة أرسلته للعالمين، وعلى آل النبي أجمعين، فبهم نرجوك أحسن ختمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں دیکھتا ہوں میں چرچا یہی ہے، جہاں دیکھتا ہوں میں چرچا یہی ہے، حبیب خدا ہی کی محفل سجی ہے. محمد کی آمد پہ سارے فرشتے اور نیکوکاری کی، اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. جناب ام فروہ نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کئی احادیث روایت کی، جن میں سے ایک یہ ہے: اے ام فروہ، ہم اپنے شیعوں کے لیے دن اور رات میں 100 مرتبہ دعا کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس چیز پہ صبر کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، اور وہ اس چیز پر صبر کرتے ہیں جس سے وہ نہیں جانتے. آپ علیہ السلام کی والدہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو اکثر ابن المکرمہ یعنی صاحب تکریم خاتون کا بیٹا کہہ کر نام کو ترتیب دیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ علم و حکمت کے وہ مینار کہ جس کے سامنے تاریخ عالم آج بھی دھنگ ہے. آپ علیہ السلام کی عظمت و بزرگی کا کیا کہنا، اور کیا کہنا کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کے لیے جناب فاطمہ مسمات با ام فروہ بنت قاسم جیسی جلیلہ، مکرمہ اور عظیم بی بی کے شکم کو منتخب کیا. آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ کے بارے میں فرمایا: میری والدہ ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کیا، جنہوں نے احسان. محمد کی آمد پہ سارے فرشتے ادب سے کھڑے ہیں، یہی بندگی ہے. حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ تمام مومنین کو بہت بہت مبارک ہو. اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. آپ نے فرمایا: ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد. اس گھرانے کے چھٹے محمد کی ولادت کے مہینے کے مطابق ہم نے اس پروگرام یاد کیا جاتا ہے.
آئیے میں آپ کا تعارف آج اپنی گیسٹ سے کراتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رقیہ نجوی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ آپ کی دعا الحمدللہ. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کو بھی مبارک ہو. خیر مبارک. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ ہماری بچیوں نے کچھ بہت ہی کلرفل اور یونیک سی پریزنٹیشن